یہ جو عرس منا رہے ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لیں دیگ تو ہم دے نہیں سکتے ان کو، دیگوں کی جگہ پہ آپ یہ ہمارا تحفہ قبول کریں۔ یہاں پہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی دل عزیز بھائی سید شہباز نقوی صاحب، شہباز اصفہانی صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ شہباز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شہباز بھائی، خصوصاً آج یعنی اس ہفتے میں کہ جو واقعات بعد میں جو ہے وہ جو حالات پیش آئیں گے اور مختلف جگہوں پہ عرس کے اور جو اشتہار بھی چلتے ہیں، اور بالخصوص ایسے لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے نام لیوا ہیں، ان کی طرف سے اہل بیت کے دشمن ان کے عرس منائے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ بھی اگر کوئی جو ہے وہ فرمانا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اماد بھائی، سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ اماد بھائی نے مقدمتاً گفتگو کی کہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں ایک جدید چیز جو آپ کو اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں، معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے سے عرس منانا، یہ ہمیں نہیں ملتا تھا، اس کے جلوس نہیں ملتے تھے۔ اور اگر اسی کو ساتھ رکھیں یزید کے، تو ہمیں سوشل میڈیا پہ یزید کے مدافعین بھی بہت کم نظر آتے تھے۔ لیکن ابھی کچھ عرصے سے آپ یہ دیکھیں، امن پوریے اور سنابلیے، یہ جو لوگ رونما ہوئے ہیں، یہ یزید کا بھی کھل کے دفاع کر رہے ہیں، معاویہ کا بھی کھل کے دفاع کر رہے ہیں۔ جبکہ تاریخ اسلام کا اگر کوئی شخص تعصب کا پردہ ہٹا کر ایک مرتبہ فقط مطالعہ کرے تو اس کو اس قدر قرائن اور شواہد قاطع نظر آپ ان کی اسنادی بحث میں جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تاریخ بنو امیہ اور بنو عباس کے فلٹر سے گزر کر آئی ہے۔ یہ تاریخ کے اور تاریخ ہمیشہ غالب لوگ لکھا کرتے ہیں، مغلوب نہیں لکھتے۔ یہ ایک مقولہ تاریخ میں استعمال ہوتا ہے کہ ہمیشہ تاریخ جو ہے جو غالب افراد ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، مغلوب افراد تاریخ نہیں لکھتے۔ تو آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اس قدر قرائن اور شواہد ملیں گے، وہ بھی اس فلٹر سے گزرنے کے بعد، بنو امیہ اور بنو عباس کے فلٹر سے گزرنے کے بعد بھی آپ کو اتنے موارد نظر آ رہے ہیں کہ بنو امیہ کی جو اہل بیت سے دشمنی تھی وہ روز روشن کی طرح واضح تھی، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر ان مظالم کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے، کہیں پر اہل بیت کے حوالے سے یہ دشمنی ہے کہ امیر المومنین کا نام رکھنا بھی اس قدر جرم بن جاتا ہے کہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر شمس الدین ذہبی نے یا اس کی تاریخ اسلام جو کتاب لکھی اس میں کثرت سے اس نے اس کے شواہد بیان کی، اور اسی طرح امیر المومنین پر سب و شتم کروانا کہ اس کو مورخین چھپا ہی نہیں سکے، اور اس قدر مورخین نہیں ہیں، جتنے بھی مورخین تھے، چاہے آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں وہاں پر آپ کو بنو امیہ کا جب باب کھولیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ سب و شتم ہوا کرتا تھا۔ آج کچھ لوگ آئے کہا کہ جی ہمیں صحیح سند روایات دکھائیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں وہ تاریخ جو بنو امیہ کے ہاتھوں میں تھی وہاں سے بھی یہ چیزیں بچ نہیں سکیں، یعنی اس قدر واضح تھی کہ ایک مورخ بھی اس کے اوپر مکمل انداز سے اس کو چھپا نہیں سکا۔ تو جب ایسے افراد جیسا کہ اماد بھائی نے بھی شروع میں گفتگو کی کہ جن کے اجداد سے اگر آپ شمار کریں ان کی اسلام کے ساتھ دشمنی اس قدر نمایاں تھی کہ ان کے اجداد بھی اسلام کے مقابل، ان کے آبا بھی اسلام کے مقابل، خود معاویہ ابن ابی سفیان کے متعلق ہماری اسی پروگرام میں اور دیگر پروگرامز میں گفتگو جاری ہے۔ آج ایک اور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ جو عرس منا رہے ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لیں دیگ تو ہم دے نہیں سکتے ان کو، دیگوں کی جگہ پہ آپ یہ ہمارا تحفہ قبول کریں، اور گزارش کریں گے کہ یہ جو روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے صحیح السند روایات ہیں۔ ہمارے پروگرامز میں کہیں پر بھی ہم ضعیف روایات سے استدلال نہیں کرتے اور ضعیف ایسی کوئی چیزیں پیش نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اس کی سند ضعیف ہے یا یہ جو مؤلف ہے یہ مؤلف شیعوں کا مؤلف ہے۔ نہ ہم الکافی سے بیان کرتے ہیں، نہ مطلع یاد الفقیہ سے، نہ بہار سے، نہ دیگر شیعہ کتب سے۔ آپ کی اپنی کتابیں صحیح السند روایات اور آپ کے ہی اپنے مشرب کے جو علماء ہیں ان کے صریح اقوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ملاحظہ کریں روایت بڑی زبردست ہے اماد بھائی، گزشتہ سے پیوستہ ہماری یہ گفتگو ہے۔ الطبقات الکبریٰ کس کی ہے؟ لابن سعد، ابن سعد کی المجلد الرابع، اس کی چوتھی جلد ہے۔ جب اس میں ہم جاتے ہیں تو ایک روایت ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے صفحہ نمبر 113 پر، کہ کان الحکمان ابو موسیٰ و عمرو بن العاص۔ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ یہ دونوں کیا تھے؟ حکم قرار پائے تھے۔ وہ جنگ صفین کا پورا ایک واقعہ ہے کہ جب ان دونوں کو آخر میں حکم قرار دیا جاتا ہے کہ آپ دونوں فیصلہ کریں، ابو موسیٰ اشعری جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حالات و واقعات ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ شروعات بخاری میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم دکھائیں گے بھی صحیح، کہ میں امام علی اور معاویہ کو جو ہے وہ خل کرتا ہوں، یعنی ہم ان کو درکنار کرتے ہیں خلافت سے، اور شورا ایک بنائی جائے گی اور وہ شورا کیا کرے گی؟ ایک خلیفہ معین کرے گی۔ ابو موسیٰ یہ اس حکمیت کا پورا ایک واقعہ جو انشاءاللہ ہم اس کے مقام پر بیان کریں گے شروعات بخاری سے، جو ہم نے یہاں پہ گرین کر رکھا ہے آپ کے لیے، ملاحظہ کیجئے گا۔ وَقَانَ أَحَدُهُمَا، اب یہ جو ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص صحابہ تھے، ان میں سے ایک یبتغی الدنیا والآخر، دوسرا جو کیا ہے وہ یبتغی الآخر، اور جو دوسرا ہے ایک دنیا کا پیچھے لگا ہوا تھا، یعنی ایک دنیا طلب تھا، اور دوسرا کس کے پیچھے تھا؟ آخرت کے پیچھے تھا۔ اب نام نہیں ہے، ان میں سے ایک کس کے در پہ تھا؟ دنیا، وہ دنیا پرست تھا۔ اور آپ قرآن میں دیکھیں کہ
جو شخص دنیا چاہتا ہے اس کے لیے کیا من کانا یرید دنیا اس طریقے سے کوئی آیت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ آیت ملاحظہ کریں قرآن کو اس کے ساتھ رکھیں تو نتیجہ نکالنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون دنیا کے پیچھے تھا کون آخرت کے پیچھے تھا؟ خود ان کے اپنے علماء نے اعتراف کیا، بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ناظرین ملاحظہ کریں۔ سیر و اعلام النبلاء کس کی ہے جی؟ شمس الدین ذہبی صاحب کی، شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ، الجزء الثانی اس کی دوسری جلد ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں صفحہ نمبر 401، روایت کی سند کیا ہے عماد بھائی؟ رجالہ ثقات، اس کی سند کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ وہی روایت ہے، آگے وہ بیان کر رہے ہیں وہ فی الطبقات، اور یہ طبقات میں بھی موجود ہے یہ روایت، بالکل وہی روایت تھا، چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو یہاں پر میں شعیب ارناؤت صاحب کی جو اس کے اوپر تحقیق ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہیں۔ وَكَانَ أَحْدُهُمَا يَبْتَغِي الدُّنْيَا وَالْآخَرُ يَبْتَغِي الْآخِرَةَ، ایک دنیا پرست تھا، ایک دنیا کے پیچھے تھا، ایک دنیا چاہتا تھا، اور ایک آخرت۔ یہ روایت آپ نے یہاں تک ملاحظہ کی۔ اب دیکھتے ہیں وہ دنیا پرست کون تھا، نہایت زبردست لکھا ہے دوبارہ سیر و اعلام النبلاء میں شمس الدین ذہبی الجزء الثالث اس کی تیسری جلد میں شعیب ارناؤت صاحب نے اس کی وہی تحقیق کی ہے، بالکل مؤسسہ الرسالہ کی چاپ جو ہم اکثر پیش کیا کرتے ہیں۔ اس میں جب ہم جائیں تو عمرو بن عاص کے متعلق کیا بیان کیا جاتا ہے؟ عمرو بن عاص ملاحظہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ وَلَوْلَا حُبُّهُ لِلدُّنْيَا، اگر عمرو بن عاص دنیا کی محبت نہ رکھ، وہاں پہ روایت کیا تھی؟ اس روایت کو اس کے ساتھ رکھنا ہے کہ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری میں سے ایک جو ہے وہ دنیا پرست ہے، ایک آخرت پرست ہے۔ اب دنیا پرست کون ہے؟ شمس الدین ذہبی صاحب نے کہا یہ گتھی ہم حل کیے دیتے ہیں، اور بڑی زبردست عبارت انہوں نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں وَلَوْلَا حُبُّهُ لِلدُّنْيَا وَدَخُولُهُ فِي أُمُورٍ لَصَلُحَ لِلْخِلَافَةِ، وہ کہتے ہیں کہ اگر عمرو بن عاص دنیا کا طلبگار نہ ہوتا، دنیا کے در پہ اور دنیا کے پیچھے نہ ہوتا، وَدَخُولُهُ فِي أُمُورٍ، اور کچھ امور میں جو اس نے مداخلت کی وہ نہ کرتا، لَصَلُحَ لِلْخِلَافَةِ، تو عمرو بن عاص خلافت کا سب سے بہترین حقدار تھا، صلاحیت رکھتا تھا کہ خلافت جو ہے وہ اس کے پاس جانی چاہیے، نہ کہ معاویہ اینڈ کمپنی کے پاس۔ اسی بارے میں آپ وہ جو یرید الدنیا جو ہے نا اپنے کا، اگر ہم آیت دکھا سکیں، یہ اگر ملاحظہ کریں آپ، یہ آیت قرآنی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر ہے وہ 86 ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ کہ جو دنیا کو جنہوں نے خریدا ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو بیچ ڈالا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے نہ جو ہے ان کا عذاب تخفیف ہو جائے گا، سخت ترین عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے، ولا هم ینصرون، اور ان کی نصرت بھی نہیں کی جائے گی۔ بس یہ آپ دیکھیں کہ جس بندے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا چاہتا تھا، دنیا کا طلبگار تھا، تو دنیا کے طلبگار افراد کے بارے میں قرآن یہ کہتے ہیں کہ وہ معذبین ہیں، ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان کی نصرت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ دو خصوصیات خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایسے افراد کے جو دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، ظاہر ہے ان کو عذاب جو ہے ملے گا، آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ظاہر ہے ان چیزوں میں اگر آپ دیکھیں آخرت کی پرواہ نہیں کی گئی، ذرہ برابر بھی آخرت کی پرواہ ہوتی تو یہ کچھ جو محقق ہوا ہے یہ محقق نہ ہوتا اور یہ وقوع پذیر نہ ہوتا ہے۔ جی شہباز بھائی۔ جی تو عماد بھائی، یہاں تک آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان دونوں میں سے جو صحابہ ہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ ایک صحابی دنیا پرست ہے، اور وہ دنیا پرست کون تھا؟ ابھی آپ کی خدمت میں خود اعتراف جو ہے وہ کیا کس نے؟ شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں، کہ عمرو بن عاص اگر دنیا پرست نہ ہوتا اور دنیا کے در پہ نہ ہوتا تو خلافت کا زیادہ حقدار تھا، اور قرآن سے بھی عماد بھائی نے آپ کی خدمت میں آیت بیان کر دی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک یہ جو چیز بیان کی جاتی ہے کہ معاویہ قصاص عثمان کے لیے نکلا تھا، معاویہ جو ہے وہ نیک نیتی چاہتا تھا اور بڑی نیک نیتی سے نکلا تھا، وغیرہ وغیرہ، جو اس کے آج کل فضائل بیان بھی کیے جا رہے ہیں معاویہ کے۔ اب دیکھیں یہی اہل سنت کا جو خالو ہے، ماموں ہے، اس نے کس طریقے سے امت کو اس زمانے میں ماموں بنایا تھا، اور پیسے دے کر آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس کی روش، وہ سنت اس طریقے سے قائم ہے۔ آپ ایک طرف سے سیاست امیر المومنین دیکھیں کہ جو مالک اشتر کو خط لکھا وہ ایک دنیا میں آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور معاویہ کی سیاست کو دیکھا جائے تو معاویہ کی سیاست بھی آج آپ کو ہمارے پاکستان کی سیاست میں اور دیگر ممالک میں نظر آتی ہے کہ لوگوں کو رشوت دے کر اپنی پارٹی میں شامل کیا جاتا ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے جس کی لوگ بیعت کرنے سے کراہت کرتے تھے، معاویہ کیا کرتا تھا؟ ان کو رشوت دیا کرتا تھا، چونکہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے لیے بیان کیا تھا اور ہمارے چینل پہ اس کا کلپ بھی موجود ہے کہ معاویہ جو ہے ابو ہریرہ کو رشوت دیا کرتا تھا، پیسے دیا کرتا تھا، کس لیے؟ کہ وہ احادیث کو بیان نہ کرے، وہ احادیث کے اگر لوگوں کو بیان کر دی جائیں، رسول اللہ کی احادیثیں اگر لوگ ان کو جان لیں تو معاویہ اینڈ کمپنی سے بدزن ہو جائیں گے، متنفر ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود یہی عماد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان کس طریقے سے عمرو بن موسیٰ اشعری کو
खत लिखता है और कहता है कि तुम मेरी बैत कर लो, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। मुलाहिजा करें जनाब, रिवायत क्या है, दोबारा तबकातुल कुबरा सही और सनद रिवायत इंशाल्लाह आपकी खिदमत पेश करेंगे। इसकी मुजल्लदुर राबे चौथी जिल्द है इब्न सअद। रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। सनद मुलाहिजा करें सफ़ा नंबर 111 पे, क्या है जी, काला अबू मूसा अशरी जो है वो बयान करता है, कतबा इलैया मुआविया, मुआविया ने मेरे पास जो है वो एक अपना खत भेजा। इब्तदा हो रही है सलामुन अलैक। अच्छा, उसके बाद अम्मा बाद के बाद क्या है, मुलाहिजा, ये जो हमने आपके लिए ग्रीन कर रखा है, ये सब्ज कलर में जो मौजूद है, ये हमारे लिए जगह अहम है। तवज्जो कीजिएगा नाज़रीन, मुआविया का उर्स मनाने वाले अफराद तवज्जो करें कि मुआविया किस तरीके से लोगों से बैअत लेता था और उनको लालच दिया करता था। वो कहता है कि फ़इन्ना अमर इब्न अल-आस कदबा यानी अलल्लज़ी कदबा यानी अलैह, वो कहते हैं जिस चीज पे अमर इब्न आस ने बैयत करनी थी, वो सारी चीजें, वो मामला जो अमर इब्न आस के साथ आए थे कि तुम अगर मेरी बैयत करोगे तो हो जाएंगी, कदबा यानी अलैह, जिस चीज पे उसे बैयत करनी चाहिए तो उन्हें कर ली है, यानी अमर इब्न आस के साथ मेरी डील हो चुकी है। अच्छा, वो कहते हैं हाँ खुदा की कसम, बायअतनी अला मा बायनी अलैहि, अगर तू मेरी बैयत कर ले उस चीज पर जिस पर बैयत करनी चाहिए, लअबअसन्ना इब्नैक अहदहुमा अलल बसरा वल आखर अलल कूफा, तो मैं तेरे दो बेटों में से एक को बसरा की हुकूमत दे दूंगा, वहां पर हाकिम लगा दूंगा, दूसरे बेटे को कूफा पे हाकिम लगा दूंगा। वला युगलकु दूनका बाब वला तुक़दा दूनका हाज, और तेरे लिए कोई दरवाजा जनाब ओपन मैदान होगा और तेरी कोई ऐसी हाजत नहीं होगी जो पूरी ना हुई हो। अगर तू क्या करेगा, अगर तू मेरी बैयत कर ले, जय मूसा अशरी, तू अगर मेरी बैयत कर लेगा, तेरे एक बेटे को तो भाई टिकट दे देगा, कहाँ की, कूफे की। आजकल इलेक्शन के चल रहे हैं ना, टिकटों का सिलसिला चल रहा है, तो एक तेरे टिकट की भी जरूरत नहीं है ना कि इलेक्शन लड़े, भाई सीधा नॉमिनेट करेगा वहां पे, सीधा उसको एक लेटर जारी होगा कि भाई आज से आप कूफा के क्या हैं गवर्नर, दूसरे को बसरे का। और खुदा की कसम भी खा रहा है मुआविया कह रहा है मेरी बैअत कर लो, मेरी बैअत में ये चीज क्यों, अली की तरफ जाते तो वहां पर तो मेरिट पे बात है, ठीक है, वहां पे मेरिट चलेगा, मेरी तरफ आओगे तो भाई तुम बस बैअत करो, फिर देखो भाई जो है वो अपने खजाने खोल देगा। और हम दिखा चुके हैं कि मुआविया यही रविश इसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी रखी, लोगों को खरीदा कि इमाम हसन मजबूर हो गए। वो इंशाल्लाह हम बयान करेंगे आगे चल के कि मुआविया इब्न अबी सुफियान और इमाम हसन के दरमियान जो सुलह हुई है उसके असबाब क्या थे, सही सनद रिवायत के साथ पेश करेंगे कि वो असबाब क्या थे। और मुआविया ने खुद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ उन शराइत को तहत कर दिया और तहत कदम गुजार, यानी अपने क्या बोलते हैं हमारे उर्दू में, ज़ीरे पा, ठीक है, वो कर दिया। तो उसके बाद बड़ा जबरदस्त वहां पे रिवायात हैं, हम इंशाल्लाह पेश करेंगे, पामाल कर दिया वहां पे आपके सामने पेश करेंगे कि मुआविया ने 3-4 लोगों को, तारीख इब्न असीर की बड़ी जबरदस्त रिवायत है, अब आ गई है इंशाल्लाह, हवाले के साथ भी पेश करेंगे। वो 3-4 जो बड़े लोग थे ना, जो खिलाफत के तअय्युन में जिनका किरदार था, मुआविया कहता है कि मैं जा रहा हूँ खुतबा देने के लिए, खबरदार वहाँ पे मैं यजीद के बारे में बात करूंगा और कहूँगा मशवरा हो गया सब ने, ये जो दीगर अफराद, तुम यहाँ पे तुम्हारी तरफ इशारा करूंगा और तुमने कहना, सर नहीं हिलाना वहाँ पे, यूं बिल्कुल नहीं करना। मैं कहूँगा भाई बात हो गई, अब डील डन हो गया, यजीद तुम्हारा जो है नेक्स्ट खलीफा है, अगर कुछ किया तो गर्दने में ये 3 अपने दरोगा 2 खड़े हैं, ये तुम्हारी गर्दनें उड़ा, ठीक है। इस तरीके की रिवायात भी मिलती हैं, वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अच्छा, अब ये जो रिवायत पेश की कि जिसमें अबू मूसा अशरी को मुआविया इब्न अबी सुफियान क्या है, लालच दे रहा है, रिश्वत दे रहा है कि तुम अगर मेरी बैत कर लो तो ये हो जाएगा। इसी रिवायत की सनद के ऊपर भी देख लेते हैं, सियर आलाम नुबला, शमसुद्दीन ज़ाबी साहब की किताब मुअस्ससा रिसाला के शुएब अन्नौ साहब की तहकीक है, इस पे मुलाहिजा करें इमाम पे वही रिवायत कि अन्ना मुआविया कतबा इलैहि, कि मुआविया ने अबू मूसा अशरी के पास अपना खत भेजा और क्या कहा कि अगर तू मेरी बैयत कर ले तो मैं तेरे एक बेटे को कूफा का गवर्नर लगा दूंगा, दूसरे बसरा का, वला युगलकु दूनका बाब वला तुक़दा दूनका हाजा। और ये नीचे सनद मुलाहिजा करें 2 नंबर पे, क्या है जी, वहाज़ा सनदुन सही, और इस रिवायत की सनद क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि मुआविया इब्न अबी सुफियान किस तरीके से लोगों को रिश्वत देकर अपनी हुकूमत के लिए लेकर आता था, अपनी हुकूमत के तहत लेकर आता था। एक और बड़ी जबरदस्त शख्सियत, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम किसी अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर फ़कत एक इशारा, बहुत तारीख की एक अहम शख्सियत है, क्योंकि बहुत चीज़ों का रब्त इस शख्सियत के साथ है। वो कौन है, मुलाहिजा करें सियर आलाम नुबला, शमसुद्दीन ज़ाबी साहब की मुअस्ससा रिसाला की छाप, शुएब अन्नौ साहब की तहकीक के साथ, हाज़ा सनदुन सही, पहले सही सनद देख लें, सही है इसकी। अब आ जाए ऊपर, कौन है जी, अब इब्ने उमर यानी अब्दुल्ला बिन उमर को मुआविया जो है वो क्या चाहता है, अपनी हुकूमत में लेकर आया। वो पहले तो क्या करता है, 10 मुआविया अमर इब्न आस को भेजता है एक हीले के जरिए कि तुम जाओ और देखो कि इब्ने उमर के, वो जानना चाहता था कि माफी नफ्स इब्ने उमर के दिल में क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो आया मेरी हुकूमत को कबूल करेगा या वो खुद हुकूमत के दर पे है।
وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ معاویہ نے جا کے خطبہ دیا، بخاری کی روایت ہے، وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ آیا معاویہ واقعاً قصاص عثمان کے در پہ تھا یا وہ خلافت کے در پہ تھا اور وہ خلافت چاہتا تھا. وہ انشاءاللہ صحیح روایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آگے چل کے پیش. اب عمرو بن عاص کو بھیجتا ہے ابن عمر کے پاس کہ جاؤ دیکھو اس کے دل میں کیا ہے، نکالو بھائی، ٹھٹولو اس کو جا کے. وہ اس کے پاس جاتا ہے جناب اور کہتا ہے کہ نہیں بھائی، جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت کے در پہ نہیں ہے تو کیا کہتا ہے، ملاحظہ کریں. فقال، وہ کہتے ہیں کہ تو جو ہے نا ایک ایسے شخص کی بیعت کر کہ یجتمع علیہ لو وقاد الناس ان یجتمعوا علیہ، بھائی جس کے ارد گرد لوگ آ چکے ہیں، یعنی سب نے اس کی بیعت کر لی ہے، تو بھی اس کی کیا ہے بیعت کر لے. وَيَكْتُبُ لَكَ مِنَ الْأَرَضِينَ وَالْأَمْوَالِ، کیا تم ایک ایسے شخص کی بیعت نہیں کرو گے کہ جس کے گرد لوگ آ چکے ہیں اور جو تمہارے لیے مال دولت، تمہیں زمین بھی لکھ کے دے گا، 3-4 کنال 5-6 پلاٹ بحریہ ٹاؤن کے بہترین سے تمہیں گفٹ کر دے گا، مال بھی تمہیں دے دے گا، زمین بھی. آج ایسا ہی ہے نا کہ بھائی اگر آپ عمران خان کی پارٹی میں آ جائیں تو آپ کو بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ مل جائے گا. بحریہ ٹاؤن آپ کو پتا مہنگا بڑا، DHA ایک ہے، یہ یہاں بڑا مہنگے پلاٹ ہوتے ہیں، میں نے ایسے سنا ہے. بہرحال آپ کے زیر مطالعہ ہے یہ مہنگے پلاٹ. سائڈ میں گزرا ہوں نا بحریہ ٹاؤن کے، یوں سائڈ سے گزرا ہوں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا آگے وہ کیا کہتا ہے، شرم کرو، کیا کر رہے ہو، نکل جاؤ میرے پاس سے. ابن عمر کیا کہتے ہیں، میرے پاس سے نکل جاؤ. میرا دین تمہارے دینار اور درہم کے عوض جو ہے وہ فروخت کرنے والا نہیں ہے. تم مجھے درہم و دینار کی لالچ دے کر میرا دین لینے آئے ہو مجھ سے. یار کوئی شرم کر لو. اب یہ ایک صحابی، ایک رضی اللہ دوسرے رضی اللہ کو رشوت دے رہا ہے، تو اس میں سے ایک رضی اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ اس کام سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اے میرے رضی اللہ بھائی یہ کام نہیں کرو. یہ معاویہ ابن ابی سفیان کی حقیقت ہے. یہ اصل میں فضائل معاویہ ہیں. اگر عرس کروا رہے ہیں تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ حضرت معاویہ، وہ جو پپا جانی جو ہیں خطاب کرتے ہیں پپا جانی، تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرو. یا ہم رافضیوں کو دعوت دو، یقین کریں وہ جو انہوں نے کیا بیان کیا تھا کہ معاویہ کے فضائل میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. وہ کیا نام ہے ان کا جنہوں نے بیان کیا، مجھے نام ہی ذہن سے نہیں، ہم نے کلپ بھی بنایا مکمل ان پہ. وہ جو مدثر نام تھا نا ان کے استاد بھی ہیں نا، شیوخ میں سے ہیں بخاری ان کے محدث ہیں، جنہوں نے کہا کہ اسحاق بن راہوی نے کیا کہا کہ معاویہ کے فضائل میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. اب ہمیں موقع دیں ایسی فضائل کی روایات آپ کے سامنے پیش کریں کہ آپ کے جگہ جگہ سے دھوئیں نہیں کر رہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ بھائی یہ فضائل لائے کہاں سے ہیں. تو یہاں تک یہ عماد بھائی ہماری یہاں تک گفتگو تھی، چونکہ یہ گزشتہ سے پیوستہ تھی. ہم نے وہاں معاویہ کے فضائل بیان کیے تھے کہ معاویہ کیسے رشوت دے کر احادیث چھپاتا تھا کہ احادیث چھپا دی جائیں، یا ایک وہ مقامات بھی میں نے ابھی ان کے سامنے نہیں رکھے کہ پیسے دے کر احادیثیں گھڑواتا تھا، جیسا کہ خود ان کے اپنے علماء نے بھی اعتراف کیا ہے کہ معاویہ کی ایک بہترین احادیث گھڑنے کی فیکٹری تھی جہاں پہ حدیثیں گھڑی جاتی تھی.